السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج مورخہ 8 جنوری 2022 بروز ہفتہ صبح جب ہم نے ایکسپریس اخبار پڑھی تو اس کے اندر دوسری خبروں کے ساتھ ساتھ ایک خبر لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک بینچ، ملتان کا کوئی بینچ ہے، اس کے بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس علی ضیاء باجوہ۔ تو انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہوا تھا کہ عدت کے اندر اگر مطلقہ دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو نکاح کر سکتی ہے، اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ خلا کا کوئی مسئلہ تھا، وہ کیس خلا کا تھا، وہ عورت نے دائر کیا ہوا تھا، تو اس کا جو سابق شوہر تھا اس کا غالباً نام امیر بخش تھا، اس نے درخواست دی ہوئی تھی کہ بھی میری جو مطلقہ بیوی ہے اس کی عدت ابھی چل رہی ہے، اور عدت کے اندر ہی اس نے اسماعیل نامی آدمی سے شادی کر لی ہے، تو اس شادی کو، اس نکاح کو کل عدم قرار دے دیا جائے۔ تو اس بینچ کے سربراہ جن کا نام میں نے ابھی ذکر کیا، تو انہوں نے فیصلہ دیا ہوا تھا کہ نہیں، عدت کے اندر نکاح ہو سکتا ہے، اور عدت میں عورت اگر دوسری جگہ نکاح کرے گی تو وہ نکاح بے قاعدہ نکاح نہیں، بے قاعدہ ہوگا نکاح لیکن نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس مدعی کی جو درخواست تھی انہوں نے اس کو خارج کر دیا۔ یہ خبر ہم نے آج پڑھی تو دل بہت افسردہ ہوا، تو میں نے سوچا کہ اس بارے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت میں جو ہدایات موجود ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ تعالیٰ دوسرے سپارے کے اندر، قرآن مجید کے دوسرے سپارے میں فرماتے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مطلقہ عورتیں وہ اپنے آپ کو 3 حیض روک کے رکھیں، یعنی عدت گزاریں 3 حیض تک، اس کے بعد پھر اگر دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو عدت گزارنے کے بعد وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی احادیث کے اندر بہت سارے واقعات اس بارے میں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس بارے میں موجود ہیں احادیث کے اندر، کہ عدت کے اندر نکاح کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ عدت گزرنے کے بعد نکاح اپنے سابق شوہر کی بات نہیں کر رہا، دوسری جگہ نکاح کرنا، اس مطلقہ یا وہ متوفانہ زوجہا ہے تو اس کا نکاح دوسری جگہ کرنا عدت کے دوران یہ حرام اور زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ قرآن کی آیات سے بھی ثابت ہوتا ہے، 1-2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا، ایسی کئی اور آیات ہیں جن کے اندر یہ احکام وارد ہوئے ہیں کہ عدت کے اندر نکاح کرنا گناہ ہے، اور ایسے ہی احادیث کے اندر بھی یہ فرامین کئی جگہ پر موجود ہے کہ عدت کے اندر نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات آپ کے گوش گزار کروں، عجیب بات کہ سائنس نے بھی جو تحقیق کی ہے وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے
کہ عدت کے دوران نکاح کرنا بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتا ہے اور بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتا ہے اور پریشانیوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ چنانچہ سائنس کی تحقیق کے مطابق کہ شریعت نے یہ جو 3 حیض عدت گزارنے کا حکم دیا، وہ اس لیے حکم دیا ہے کہ جب ایک حیض گزرے گا تو اگر شوہر نے اس سے ہم بستری کی ہوئی ہے تو اس کے جو جراثیم اگر عورت کے جسم کے اندر موجود ہیں تو ایک مرتبہ حیض کے آنے سے وہ جراثیم تقریباً 33% وہ ختم ہو جاتے اگر حیض آیا۔ ایسے ہی جب دوسری مرتبہ حیض آئے گا تو پھر 33 مرتبہ اور ختم ہو جائیں گے تو 66% ختم ہو گئے، اور تیسری مرتبہ جب حیض آئے گا تو پھر تقریباً 99% جو ہے وہ جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ اب وہ عورت جو ہے وہ پچھلے شوہر کے جو ہم بستری کی وجہ سے جراثیم کچھ آئے تھے وہ بالکل یا ان سے پاک صاف ہو گئی ہے۔ اب وہ دوسری مرد کے پاس جانا چاہتی ہے، دوسرے سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے، دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ اب بالکل پچھلے شوہر کا کوئی بھی جرثومہ جو ہے وہ اس کے جسم کے اندر موجود۔ تو سائنس بھی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اسلام نے جو عورت کو عدت گزارنے کا حکم دیا ہے وہ اس لیے حکم دیا تاکہ عورت جو ہے وہ بالکل پاک صاف ہو جائے، اس کے اندر سابق شوہر کا نطفے کا کوئی ذرہ بھی اس کے اندر موجود نہ ہو۔ سائنس بھی اس نتیجے پر پہنچی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اسلام کے تابع کر رہی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں اس بات پر کہ سائنس والے سائنسدان جو ہیں وہ تو قرآن و سنت کے تابع اپنے آپ کو کر رہے ہیں اور جو حکم قرآن و سنت کے اندر موجود ہے وہی اس کو اپنا رہے ہیں اور اسی کو لاگو کر رہے ہیں اور اسی کی تائید کر رہے ہیں، اور ہمارے حکم اپنے اداروں کے جو سربراہ ہیں، میں حیران ہوتا ہوں۔ اسلامی ریاست ہے، اسلامی مملکت ہے اور اسلامی نظریات پر بنایا جانے والا یہ ملک ہے، اور یہاں کے جو حکمران ہیں وہ اس طرح کے فیصلے دے رہے ہیں جو قرآن و سنت کے بالکل صراحتاً اس کی خلاف ورزی ہے۔ اور یعنی یہ حکم تو قرآن و سنت کے اندر واضح طور پر موجود ہے، ایسا نہیں کہ اجتہادی حکم ہو اور اس کے اندر کئی علماء کا کوئی اختلاف وغیرہ ہو گیا ہو، ٹھیک ہے جی، پھر کسی نے کسی کا قول لے کر فیصلہ دے دیا۔ نہیں، یہ تو قرآن کی صریح آیت کے اندر بالکل واضح الفاظ کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو نکاح دوبارہ کیا جائے گا، یعنی کسی عدت کے دوران دوسری جگہ وہ عورت مطلقہ ہے یا ایسے ہی جس کا خاوند فوت ہو گیا تو وہ نکاح کرتے ہیں تو وہ نکاح حرام ہے، اور دوسرے خاوند کا اس سے ہم بستری وغیرہ کرنا یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ تو صریح حکم موجود ہونے کے باوجود ہماری عدالتوں کا اور پھر چیف جسٹس کا اس طرح کا حکم دینا یہ سمجھ سے بالا تر ہے، یہ قرآن و سنت کے احکامات کے بالکل خلاف ہے۔ ایسے احکامات پر عمل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے لیے ادارے محترم ہیں، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس جو ہے حکم پر یہ جو انہوں نے اپنا فیصلہ صادر فرمایا ہے اس کے اندر غور و فکر کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس فیصلے کا دوبارہ جو ہے وہ نئے سرے جائزہ لیں اور دوبارہ سے حکم صادر فرمائیں۔